حبل اللہ قرآن کو واضح حبل الناس علی ہے، اے بکتا دے بسم اللہ داہے تے بنداس علی ہے، رب کا نہیں پر مننا پوسی کمزور دی آس علی ہے، رب کا نہیں پر مننا پوسی کمزور دی آس علی ہے، اے تر آنا دی قدر آس علی ہے، میں حیدری پوچھم دے لان کا نام دینا، میں حیدری میری مدد کریں تے کو پوچھم دے لان کا نام دینا، لکھ قبر دے آگ فرشتیاں کو میں ای کو آپ پناہ دینا۔ صلوات بھائی محمد اور دیگر بھی مل کے آواز بلند صلوات۔ اہل ایمان اور اہل اسلام کی محافظت کے لیے، بیماروں کی شفا یابی کے لیے، اس رضا خانے کی تعمیر و ترقی کے لیے، اس رضا خانے کے معاونین کی دعا و مناجات کی قبولیت کے لیے، حاجی صاحب کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے، ان کی حاجات کی برآوری کے لیے بلندر صلوات۔ مقامات مقدسہ کی حفاظت، علماء علام کی صحت و سلامتی، آیات عظام مراجع عظام کی صحت و سلامتی، مکتب آل رسول کی حفاظت کے لیے بلندر صلوات۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ومولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونین، اما بعد فقد قال الحکیم فی القرآن المجید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ بلندر صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، بلندر صلوات۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے اس بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے دو پاکیزہ ترین عہدے، منصب اور راستے بنائے، جن میں سے ایک راستے کا نام نبوت اور رسالت رکھا اور دوسرے کا نام امامت اور ولایت رکھا۔ مکتب آل رسول کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ مکتب رسول کو بھی اللہ کی طرف سے مانتا ہے اور امام کو بھی اللہ کی طرف سے مانتا ہے، اور یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ جو بندہ بناتا ہے اس میں نقص ہوتا ہے، جو رب بناتا ہے وہ معصوم۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اس وقت دنیا کی حساسیت اور دنیا کا جو ایک فکری نظام ہے وہ اس قدر پیٹ کے پجاریوں نے برباد کر رکھا ہے، کسی کو حق ماننے نہیں دیتے، کسی کو حق سمجھنے نہیں دیتے، اور دونوں کی بربادی کے درپے ہیں۔ حق مان کر حق نہ سمجھنے والا اتنا ہی مریض ہے جتنا حق کو نہ ماننے والا مریض۔
اللہ رب العزت نے ہم شیعوں کو جو سب سے پاکیزہ نظام دیا، آپ دیکھیں اس وقت دنیا اور بالخصوص جو پچھلے 2-4 مہینوں میں ہمارے ملک کے اندر بھی کئی ایسے فسادات ہوئے، فلاں ختم نبوت کا قائل نہیں، فلاں کو قتل کر دیا، فلاں نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اسے قتل کر دیا۔ اس منبر کے تقدس کی قسم ہے، 18 ذی الحج 10 ہجری حج سے واپسی پر مصطفیٰ کے اعلان نے شیعوں کو اتنا پکا کیا کہ 1442 سال 1432 سال گزرنے کے باوجود ایک شیعہ بھی ایسا نہیں ملے گا جس نے رسول کے بعد کبھی نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ اے میری گل تو سمجھ آ رہی؟ 1432 سال گزرنے کے باوجود ایک شیعہ بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس نے کبھی نبوت کا دعویٰ کیا ہو۔ آپ جانتے ہیں یہ فیض کس کا ہے؟ یہ فیض ہے اس نظام ولایت علی اور اس غدیر خون کے اعلان کا جس نے شیعوں کو سمجھا دیا آخری نبی محمد تھا، محمد کے بعد محمد کا وصی ہے جو نبی نہیں امام ہے۔ گل سمجھنے بیٹھو بھی دوستو، لہذا یاد رکھو جتنا پیارا ایمان ختمی نبوت پر، جتنا خوبصورت عقیدہ ختم نبوت پر مکتب اہل بیت کا ہے، اتنا پیارا عقیدہ کسی کا نہیں ہے، اس لیے کہ ہمیں جو ہمارا رسول ہے اس نے بے راہ رو نہیں چھوڑا، بدون رہنما نہیں چھوڑا، بے لگام نہیں چھوڑا، بے وارث نہیں چھوڑا، اپنے بعد اپنے اس دین کو جس کے لیے پتھر کھائے، جس کے لیے مکہ چھوڑا، جس کے لیے مصیبتیں برداشت کی، لوگوں کے ہاتھوں کے بجائے اس کے ہاتھ میں دے کر گیا جس کو اللہ نے محمد جیسا صادق اور امین بنایا۔ گھبراتے نہیں ہوئے بیٹھے ہوئے دوستوں، میں چونکہ وقت تھوڑا ہوتا ہے، خطبہ بھی چھوڑ دیا ہے، نعرے بھی چھوڑ دیے ہیں، اور آتے ہی بات شروع کر دیتا ہوں تاکہ زیادہ بات آپ تک پہنچائی جائے اور میرا موضوع کامل ہو جائے۔ گھبرائے تو نہیں بیٹھے میری بات؟ میرے بعد آپ کو شاکری صاحب یقیناً جی بھر کے مسائل سنائیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ میری قوم کے نوجوان، ملت کے بزرگ ایک پیغام لے کر جائیں کہ یہ جو غدیر ہم شیعوں نے رٹ لگائی ہوئی ہے، یہ آخر غدیر ہے کیا؟ کوئی جاگتے بیٹھے ہوئے سامنے۔ اچھا ایک گزارش میں اور کروں گا، مجھے بار بار آپ کو منانے کی ضرورت نہ پڑے، آپ خود جاگ کے سنا کریں تاکہ اس کے بدلے میں آپ کو 2-4 باتیں اور سنا دوں۔ تو میرے دوستوں یہ یاد رکھنا، اور پھر یہ جو غدیر ہے، روایت غدیر پہ ذرا بات کر لیتا ہوں۔ یہ فقط شیعوں کے ہاں نہیں، حدیث متواترہ اس حدیث کو کہتے ہیں جس کے اندر شک کرنے والا تو بے ایمان ہو سکتا ہے، اس حدیث میں کوئی شک نہیں ہوتا۔ اور حدیث غدیر حدیث متواترہ میں ہے۔ شیخ ناصر الدین البانی اہل حدیث کا بہت بڑا مفتی گزرا ہے، عالم گزرا ہے، جس نے ایک کتاب لکھی ہے کہ کون سی رسول اللہ سے وارث شدہ حدیثیں تواتر کے ساتھ وارد ہوئی ہیں جن پر نہ کسی سنی نے کبھی نہ اتفاقی کی ہے اور نہ کبھی شیعہ نے نہ اتفاقی کی ہے۔ شیعوں اس منبر کے تقدس کی قسم ہے 12ویں نمبر پر حدیث جو اس نے لکھی ہے اس حدیث کا نام حدیث غدیر ہے۔ میں کسی شیعہ کی گل نہیں کر رہا، سنی ہمارے بھائی ہیں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں، لیکن ایک مسئلہ نزاع ہے، اس کو حل ہونا چاہیے۔ غدیر اسی طرح اہل سنت کے ہاں بھی ہے جس طرح اہل تشیع کے ہاں ہے، واقعہ سارا ایک جیسا ہے۔ فرق یہ ہے کہ تمہارے مجتہدوں نے امانت کے ساتھ تم تک غدیر پہنچائی ہے، نہ واقعہ بدلا ہے نہ معنی بدلا۔ تو جاگتے بیٹھے ہوئے میرے اللہ، نہ واقعہ بدلا ہے نہ معنی بدلا ہے، جیسا واقعہ ہے ویسا ہی اس کا معنی کیا ہے۔ اور
اہل سنت کی صحیح ستہ کے اندر غدیر موجود ہے، صحیح مسلم، سنن ابن ماجہ اور دیگر جو کتابیں صحیح بخاری ہیں، واقع غدیر کو لکھا گیا ہے۔ میں ذرا ایک حدیث اہل سنت بھائیوں کی کتاب سے آپ کے سامنے پڑھ کر اس واقعے پہ تھوڑی بات کرنا چاہوں گا، آپ کی توجہات یہ شرط ہے، اور مل کر ایک بلند تر صلوات۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اہل سنت کے صحیح ستہ کے اندر ہے حضرت زید بن ارقم، ایک جلیل القدر صحابی رسول گزرے ہیں، جن کے آپ کے پاکستان میں ادارے ایک دو دفعہ پہلے بھی بات ہوئی اس موضوع پر، دار ارقم کے نام سے ہیں، اور یہ حکومت شام کا زمانہ تھا جب حضرت زید بن ارقم کے پاس تابعین کی ایک جماعت آئی۔ تابعی کیسے ہیں؟ اس کو جس نے رسول کو تو نہ دیکھا ہو لیکن رسول اللہ کے بعد اس نے رسول کے کسی صحابی کو دیکھا ہو، تو انہوں نے بہت سے صحابہ کو دیکھ رکھا تھا، لہذا یہ تابعین کی جماعت حضرت زید بن ارقم کے پاس گئی، اور گئی کسی خاص ارادے سے۔ اب میں اس پہ وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا کہ ان کا ارادہ کیا تھا۔ بہرحال انہوں نے جا کر حضرت زید بن ارقم کو کہا کہ اے زید، تو اوائل میں مسلمان ہوا ہے، تو نے رسول اللہ کی میت میں بڑا ڈھیر سارا وقت گزارا ہے، نمازیں پڑھی، جہاد کیا، جنگیں لڑی، مکہ سے مدینہ آئے، ذرا کوئی رسول اللہ کی ہمیں ایک حدیث سنا دو۔ کہنے لگے بوڑھا ہو گیا ہوں، حافظہ کام نہیں کرتا ہے، جسم میں کپکپی ہے، ہاتھوں میں راشا ہے، مجھے اور تو اب زیادہ یاد نہیں ہے، لیکن ایک حدیث مجھے آج بھی ایسے یاد ہے جیسے رسول اللہ بیان کر رہے ہیں اور میں سن رہا ہوں۔ توجہ چاہتا ہوں، میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ ہم ایسے اٹھ کے نہیں آتے ہیں، کئی مہینے محنت کر کے ایک مضمون تیار کر کے آپ تک لاتے ہیں، کئی کتابوں کا نچوڑ ہوتا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں ذرا غور کر، ایک ایک لفظ پہ غور کرنا۔ حضرت زید بن ارقم سے پوچھا، بڑا تجسس بڑا۔ اب ایک بندہ کہ میں نے رسول سے جو حدیث سنی ہے آج بھی مجھے ایسے یاد ہے جیسے رسول بیان کر رہے ہیں، تو لوگوں میں تو بڑا تجسس پڑتا ہے، بڑھ گیا تجسس۔ پوری جماعت تھی حضرت زید بن ارقم کے سامنے، وہ کون سی حدیث ہے؟ فرماتے ہیں جب رسول اکرم، یہ میں جو قدیم پڑھنے لگا ہوں یہ شیعہ کتابوں سے نہیں پڑھنے لگا، اہل تسنن بھائیوں کی کتابوں سے پڑھ رہا ہوں۔ فرمانے لگے کہ ہم جب آخری اور پہلا حج رسول اکرم کے ساتھ ادا کر کے وہاں سے نکلے تھے، تو جب غدیر خم کے میدان میں ہم پہنچے تو رسول اکرم پر وحی نازل ہوئی، اور وحی کا مضمون یہ تھا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرا حبیب وہ پہنچا جو تیرے رب کی طرف سے تجھ پر نازل کیا جا چکا، اگر تو نے یہ نہ پہنچایا تو تیری رسالت کا کام مکمل نہیں ہوا۔ یا رسول اللہ، یا اللہ صلی علی محمد وعلی، تو اپنی رسالت کا کام مکمل کر تاکہ میں تجھے اپنے پاس واپس بلا لوں۔ بس تیرا کام یہی رہ گیا ہے جو تو نے آج کرنے گھبرے تو نہیں بیٹھے ہو، بس یہ کام کر دیا تو میں تیرا دین پورا کر دوں گا اور نعمتوں کو بھی تمام کر دوں گا۔ اب رسول اکرم پر نہیں ہوئی کہ اے میرا حبیب یہ پہنچا اور لوگوں سے پریشان نہ ہونا، واللہ یعصمک من الناس، ایسے شرارتیں کرتے رہتے ہیں اور اللہ خوب ان سے تمہیں بچانا جانتا ہے۔ مطلب ہے جو کوئی چھلے لوگ ہی ہیں جن کی شرارتوں کا کوئی مسئلہ تھا۔ بہرحال بات ہم آگے لے جاتے، حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں کہ رسول اکرم وہیں پر رک گئے۔ اچھا ہوا یہ تھا کہ جب لوگ نکلے اس دور کے اندر مدینے میں چیچک اور ٹائیفائڈ کی بیماری آئی ہوئی تھی، زیادہ مدینے والے حج پہ نہ جا سکے، لیکن پھر بھی 80,000 بندہ فقط مدینے سے حج پر گیا۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب ان دنوں میں یمن کے والی مقرر تھے پیغمبر کی طرف سے، ایک بہت بڑا قافلہ مولا وہاں سے لے کر آ گئے، سوریہ اور لبنان اور دیگر علاقوں سے بھی بہت زیادہ مسلمان حج میں شریک ہوئے، اس لیے کہ فتح مکہ کے بعد یہ پہلا حج تھا مسلمانوں کا۔ اور اللہ کا انتظام دیکھیں، خدا نے ان سب کو منا، مکہ، عرفات سارے اکٹھے رہے، وہاں پر خدا نے یہ کام نہیں کروایا۔ غدیر خم کے چوک میں اللہ نے مصطفیٰ کو روکا،
اب کچھ لوگ وہ تھے جو آگے بڑھ چکے تھے، ان کے لیے کہا کہ انہیں پیچھے بلا۔ کچھ وہ تھے جو پیچھے رہ رہے تھے، فرمایا انہیں ساتھ ملا۔ اب میں خطیبانہ نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ غدیر ایک نظام ہے اور غدیر کا موقع اور محل ہمیں سمجھا رہا ہے، نہ غدیر سے آگے بڑھنا نہ غدیر سے پیچھے رہنا۔ آگے بڑھو گے تو بھی نقصان ہے، پیچھے رہو گے تو بھی نقصان ہے۔ غدیر کے پیغام سے آگے بڑھو گے تو بھی نقصان ہے، غدیر کے پیغام سے پیچھے ہٹو گے تو بھی نقصان ہے۔ اور نقصان کیا ہے؟ آگے بڑھو گے تو مشرک بن جاؤ گے، پیچھے رہو گے تو منافق رہ جاؤ گے۔ اور غدیر نہ مشرک کے لیے ہے نہ منافق کے لیے ہے، غدیر کل بھی مومن کے لیے تھی، غدیر آج بھی مومن کے لیے ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پلانوں کا ممبر بنایا۔ اس پہ میں بات نہیں کرنا چاہتا، میں اور آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ پلانوں کا ممبر بنا، رسول اکرم اس ممبر کے اوپر تشریف لے گئے۔ ایک وسیع و عریض خطبہ رسول اکرم نے اس ممبر پہ جا کر ارشاد فرمایا۔ اور شیعو ذرا غور کرنا، موضوع غدیر کا ہے، آغاز اللہ کی توحید سے ہو رہا ہے۔ موضوع غدیر کا ہے، آغاز اللہ کی توحید سے ہو رہا ہے۔ توحید کی بات، پھر رسالت کی بات، پھر اخلاقیات کی بات، پھر معاشرہ سازی کی بات، پھر اہل بیت کی بات، پھر حقوق کی بات، پھر دنیا کے ساتھ حسن معاشرت کی بات۔ 11 قسم کے موضوعات ہیں جو پیغمبر نے خطبہ غدیر میں بیان فرمائے، اور ان 11 موضوعوں پر ایک لمبا سا خطبہ پتہ نہیں کتنے گھنٹے چلا۔ بے بہا مجمع تھا، یعنی تمام 80,000 مدینے والے یمن والے ملا کے 3-4 روایتیں ہیں جو مورخین نے لکھی ہیں کہ 1,40,000، 1,25,000، 1,20,000، کسی نے 90,000، کسی نے 80,000۔ پر ہمیں روایتوں کے جھگڑے میں نہیں پڑنا ہے، جتنے ہی ہن تم سارے ہن، ڈھیر سارے جاگتے تھے نہیں بیٹھے بھائی، پھر سارے لوگ اکٹھے تھے۔ اب رسول اکرم وہاں رک گئے، پلانوں کا ممبر بنا، رسول نے خطبہ شروع کیا، اور خطبہ بیان کرتے 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 اب رسول یہ کلمات فرمانے لگے: لا عجمی علی العربی ولا عربی علی العجمی ولا الاسود علی الابیض ولا الابیض علی الاسود، کالے کو گورے پر اور گورے کو کالے پر، یا جس کا ترجمہ میں تمہیں سمجھانے کے لیے یوں کر سکتا ہوں: خان کو ملک پر اور ملک کو خان پر، شاہ کو فقیر پر اور فقیر کو شاہ پر، کوئی فضیلت نہیں، اگر فضیلت ہے تو اس کا نام ہے تقوی الہ، متقی بن، یہ فضیلت ہے۔ پھر پیغمبر نے اپنے اصحاب سے کہا: الست اولی بکم من انفسکم، کیا تمہارے نفسوں پر میرا حق زیادہ ہے یا تمہارا حق زیادہ ہے؟ سب نے کہا: قالوا بلا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ہماری جانوں پر آپ کا ہی حق زیادہ ہے، یہ فرمایا۔ اور جب جواب پایا تو پھر رسول نے مولا امیر کو اپنے پاس بلایا، علی مولا کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کے رسول نے بلند کیا، دونوں بھائیوں کے بغلوں کی سفیدی ظاہر ہونے لگی، اور فرمانے لگے: من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، سن لو جس کا میں مولا اس کا، سارے تو بولو بھائی، اس کا، جس کا میں مولا اس کا، جڑے مندے وہ تو بولو، جس کا میں مولا اس کا، پوری طاقت سے بولنا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، اعلان ہو گیا۔ اب بات تجھے بتاؤں، ملا نے ڈنڈی کہاں کہاں ماری۔ اب سننا، یہ بات کیا اچھی ہے، میں ظاہری بات ہے سنت بھائیوں کی کتاب سے پڑھ رہا ہوں، اور وہ نے بھی دھوکہ دے رہا ہے، ہمیں بھی دے رہا ہے۔ ہم تو خیر نہیں کھاتے ان سے دھوکہ، لیکن وہ تو بیچارے کھا رہے ہیں، اور وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، تو بھائیوں کا ایمان بچانا تو ہمارے لیے ضروری ہے۔ خبر ہے چلی بیٹھو میری باتوں سے، ذرا اس پیغام کو سمجھنا۔ دنیا کی کوئی بھی دوستوں لینگویج، کوئی دنیا کی لینگویج اٹھا لو، جب آپ اس کا ترجمہ کرتے ہیں، پڑھے لکھے آپ بیٹھو، ترجمہ آخر سے شروع کرتے ہیں یا ترجمہ پہلے سے شروع کرتے ہیں؟ مثلا ہمارے بچوں کو اسکول میں پڑھایا جاتا ہے آئی گو ٹو اسکول، اب پیچھے سے ترجمہ شروع کرتے ہیں: سکول کی طرف گیا میں، ایسے کرتے ہیں۔
پتہ نہیں انہوں نے انگریزی ٹھیک بولی ہے یا نہیں بولی بات. اب عربی کا ترجمہ کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے. کبھی ایسا کیا عالمین کا رب کے لیے تعریفیں؟ دیکھو اللہ کیڑا سیاح بننے لگا. اس نے کبھی بات نہیں کی کہ من کنت مولا کون ہے. پتہ نہیں تو سمجھ رہے ہو جا کے. کبھی بات نہیں کی کہ من کنت مولا کون ہے. جب بھی بات کرتا ہے تو فہذا علی مولا. علی دوست، علی دوست. چلے آپ پہلے ایتا وے جس کا دوست بڑھا رہے ہیں ان کو تو کیا سمجھتے ہیں؟ پتہ نہیں آپ سو رہے ہیں. میں بہت قیمتی تحفہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. جب بھی بات کرے گا فہذا علی مولا، فہذا علی مولا. اور تھوڑا پیچھے چلنا، پہلا ترجمہ تو کر کہ رسول کو تو کیا مانتا ہے. اور پتہ لگ سی بھئی مکتب آل بیت کا وزن اور قیمت کیا ہے، اور اس آل بیت کی قدر کیا ہے جسے ہم یوں ہی چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں. کیا رسول نے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. جس کا میں مولا اس کا، جس پہ بولو جس کا میں مولا اس کا، جیسا میں مولا جیسا میں مولا ویسا. مل کے بولو جیسا میں مولا ویسا. اگر محمد مولا یار ہے تو پھر علی مولا بھی یار ہے. اگر محمد مولا ساتھی ہے تو علی مولا بھی ساتھی ہے. اگر محمد مولا دوست ہے تو علی مولا بھی دوست ہے. پہلے محمد کے بارے میں اپنا عقیدہ تو ثابت کرنا. تو محمد کو کیا مانتا ہے؟ تو یار مان یا دوست مان. ہم نے آج تک علی سے لے کر مہدی تک کبھی کسی کو محمد کا دوست کہتے ہوئے نہیں سنا. علی بولے تو حاکم کہا، حسن بولے تو امام تو حاکم کہا، حسین بولے تو حاکم کہا. میرے 12 کے 12 اماموں نے کہا رسول ہمارا حاکم ہے. اور جب ہم نے 12 سے دین لیا ہے تو ہمیں سمجھ آ گئی ہے جیسا رسول حاکم ویسا علی حاکم. خبرہ تو نہیں ہے بڑی ڈنڈی ماری. پہلے رسول کے بارے میں عقیدہ ثابت. ہم تو یار نہیں کہتے، ہم تو رسول کو سنتی بھی نہیں کہتے. شکل نہیں دیکھی ہے رسول کا سنتی بڑھتے ہیں. اور پھر اس سے بڑی خوبصورت بات سنا. ایک کوئی گل ہے بھائی، تازہ حاجی بیچارے سر منڈے ہوئے، 1,24,000 پردہ دال نال جھاڑیاں نکیاں نکیاں، نہ درخت نہ پانی نہ کوئی رام. 4-5 دہاڑے اللہ کے نبی روکے یہ پجادا رہے جو علی میرا دوست ہے میں اس کا دوست. جاگتے بیٹھے ہو. یہ 5 دہاڑے رسول کو ہوتا بھی کوئی نہیں. اس سے پہلے رسول نے کیا؟ میں وہ پہلے سناؤں گا تو یہ بات والا سمجھ جائے گا. تھا نہیں ملے گا. جب رسول مدینے میں آئے پہلا کام کیا کیا؟ آدم وفات ایسے پورے جی پڑھ دے. ایک صحابہ، ایک مہاجر کو ایک انصار صحابی کے ساتھ ملا کے بھائی بنایا. یہ بھرا بڑا ہوں دے یا دوست تے بھرا بھی علی جا ہوئے. اے بھی کوئی گل پاگل ہو، اے بھی کوئی گل ہے بھائی. بھرا بھی علی جیسا، ویر بھی علی جیسا، جو جان بھی دینے سے نہیں ڈرتا، جس کو اللہ نے محمد کا سراپا دیا، جس کو اللہ نے محمد کی صداقت دی، جس کو اللہ نے محمد کی امانت کا وارث بنایا، جس کو اللہ نے محمد کی زبان چسا کر علوم الہی کا وارث بنایا. سب کو بھائی بھائی بنایا. آخر میں علی بچے، اور یہ شیعہ نے بھی لکھا ہے لیکن سنوں نے بھی لکھا، آخر میں مولا علی بچے. اور جب آخر میں مولا علی بچے تو سائیں مونجے تھی گئے.
فرمایا نہیں جو اللہ دے نبی اس سارے کو رلا چھوڑا وے، مجھے آپ نے بھائی نہیں بنایا۔ رسول نے سینے سے لگا کے فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ خدا دے بندے اپنی عقل کا علاج کر، جس کو رسول مدینے میں آتے ہی بھائی بنا چکا ہو، بے شک اللہ نے پہلے سے بنا رکھا تھا، لیکن اعلان تو رسول نے اس وقت بھی کیا نا۔ اسے کیا ضرورت تھی کہ غدیر میں پھر دوست بناتے؟ اے کوئی مولا علی کوئی بھاج گیا کہ علی کوئی بھجنا لے تو بھائی، اے کوئی مولا علی بھاج گیا جو رسول نے پھر پکڑ کے بتایا نہیں۔ اچھا اور آگے چلو، علی دوست بھی نہیں، علی حاکم بنا، اور دلیل اے ہن ایک گل ہے او پردے کرن والی ہے، او کھولن والی نہیں۔ اے کوئی گلاں ہوندیاں جڑیاں پردے چ نہیں آرام کہ میں ہن گل کرنی ہے، ظاہری بات ہے اخلاقیات ہمیں اجازت نہیں دیتی ہے کہ ممبروں پہ، اس لیے کہ ہم خلق عظیم کے ماننے والے ہیں نا، ہم ایسی بات نہیں کر سکتے، لیکن وہ بات سمجھانا ضروری ہے، اس لیے کہ میرا معنی کب تک آپ تک نہیں پہنچے گا جب تک وہ بات نہیں۔ سب سے پہلے جس شخصیت نے مولا علی کو مبارک دی وہ خلیفہ دوم۔ اچھا وہ جڑی حدیث ہے نا اس سے ذرا لفظ دے غور کرنا۔ آئے مولا کے پاس، فرمایا نے بخن لک ابن ابی طالب اصبحت مولایا و مولا کل مومن و کل مومنہ۔ اور حاکم دا مانا کرو تے نتیجہ کیا نکل سی، دوست دا مانا کرو تے نتیجہ کیا نکل۔ پتہ نہیں اللہ میں بہت سارے بندے سمجھ اے مبارک کو ابو طالب کے بیٹے، آپ میرے بھی مولا، ہر مومن کے بھی مولا، ہر مومنہ کے بھی مولا، گل سمجھنا مولا ہے کیا۔ اور آگے چلو، اے گل پہنچ گئی ہے تو زیادہ میں دوباد نہیں کرتا۔ پھر 3 دن تک بیعت ہوتی رہی مولا، 3 دن تک، بعض نے اس سے زیادہ بھی لکھا، بعض نے کم بھی لکھا۔ یہ سنیتیاں دی کدی بیعت ہوئی؟ اے مولی اسلم صاحب نال حاجی صاحب نال ڈھیر سارا عرصہ ہو گیا، 5-6 سال ہو گئے سنگت ہے، کدی حاجی غلام حسین کو ماشاءاللہ پردے سردے بندے کدی ڈٹھا ہے جو ہمدانی صاحب کو بلا کے اعلان کرایا ہوئے نے جی او ذرا امام برگاہ آج میں مولوی صاحب نال دوستی دا اعلان کرنا چاہنا، کوئی اٹھ شک اٹھے ہوئے نے، کوئی مطلب دانت شان کوئی ایک گل کر سنی۔ یہ کیا مانا ہوا کہ علی کو دوست بنا رہے ہیں، 5 دیہڑے غریبوں کو تپتی ہوئی دھوپ پہ روتا ہوا ہے، نہیں۔ اور پھر جو دوست ہوتا ہے اس کی بیعت نہیں ہوتی۔ بیعت کا لفظ بتا رہا ہے کہ وہاں حاکم بنا ہے، دوست نہیں بنا۔ سنگیاں دی بیعت کدی نہیں ہوئی۔ اچھا بنا میں تے حاجی صاحب سنگی، تھوڑا کڑا قصور ہے جناب نے تھوڑی بیعت کرا بن رہی ہے محمد، اگر بقول اس ترجمے کے محمد اور علی آپس میں بن رہے ہیں دوست، انہاں غریباں دا کڑا قصور ہے، 3-4 دن تو ڈکی کھڑے تھے، آدھے کرو بیعت، کہاں تک بھاگے گا، جدھر تک جائے گا، کہاں بیعت کرو، یہ ثابت ہے تاریخ میں۔ 3 دن تک لوگ بیعت کے لیے آتے ہیں۔ اب اگلی دلیل اور آخری دلیل، اور پھر میں بات کو آگے لے جا رہا ہوں۔ پھر عورتوں نے پیغام بھیجا، اللہ دا نبی علی ساڑھے مولا ہے، فرمایا ہاں علی تمہارے مولا بھی ہیں۔ اللہ دا نبی مرداں بیعت کر چھوڑی، فرمایا کر چھوڑی، فرمایا اللہ دا نبی ہوں اسیں علی دی بیعت کرنی ہے۔ بیعت حاکم کی ہوتی ہے، مولا کی ہوتی ہے، سرپرست کی ہوتی ہے، امام کی ہوتی ہے۔ گل سمجھے دے بیٹھے ہوئے کوئی پتہ لگا بھی جو شیعہ مکتب کتنا پیارا ہے۔
پتہ لگا ہی بھی جو امامت کا نظام کتنا سونا ہے، پتہ لگے ہی جو ولایت کا نام اور نظام کتنا پیارا ہے۔ پیغمبر ہے خدا، اور علی کون ہے؟ جس کے لیے پیغمبر نے فرمایا یا علی انت وانا ابوا هذه الامه، علی اس امت کے دو باپ ہیں، ایک تو ہے اور ایک میں، ذرا بولو تو صحیح نا، ایک تو ہے اور ایک میں۔ علی کون ہے؟ امت کے باپ۔ اور امت کی بیٹیوں نے کہا اور عورتوں نے کہا کہ ہمیں بھی علی کی بیعت کرنی۔ ہوں ذرا اپنے والے پاسے تھوڑا بلن دو۔ آج کل آپ کے ہمیں ایک نظریہ اٹھا ہوا ہے، کئی مجالس، الحمدللہ مجھے آپ کا ماحول بہت اچھا لگا، آپ کے علاقے میں اکثر جگہوں پہ میں مجالس کے لیے جاتا ہوں، کہتے ہیں صحیح پردہ کیا کرنا ہے، امام حسین کی مجلس میں کیا کریں گے پردہ کر کے؟ اور بہت ساری ایسی محافل ہیں یہاں ذکر حسین کا ہوتا ہے اور توہین بھی حسین کی ہوتی ہے۔ مجھے بتائیے کہ اگر ایک محفل میں مرد و زن اکٹھے بیٹھے ہوں اور مجلس بھی حسین کی ہو تو توہین نہیں ہوگی؟ گل میری سمجھے؟ آپ تجھے غدیر بتاؤں کہ غدیر کیا؟ عورتوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا علی ہمارے مولا بھی ہیں؟ فرمایا ہیں۔ اللہ کے رسول پھر ہماری بیعت؟ فرمایا جاؤ سلیمان پانی کا برتن بھرو میرے پاس لاؤ۔ سلیمان نے وہ برتن لایا، فرمایا علی اس میں ہاتھ ڈالو۔ علی اس میں ہاتھ ڈالو۔ مولا نے پانی میں ہاتھ ڈالا، فرمایا سلیمان جاؤ مسلمان عورتوں کے خیموں کے پاس رکھو اور انہیں کہہ دو یہ وہ پانی ہے جو علی کے ہاتھوں سے مس ہے، پس اس میں ہاتھ ڈالتی جاؤ، علی کی بیعت ہوتی جائے۔ گھبرائے تو نہیں بیٹھو، شریعت بھی غلط ہو رہی ہے۔ اور یاد رکھ دوست، اب میں آگے بڑھ کے بس ایک پیغام اور زحمت ختم کرتا ہوں، گھبرا تو نہیں ہے میری بات؟ کیا ہے اے جڑا میں واقعہ پڑھے نا، یہ 10 ہجری کا پیغمبر کی رحلت ہو رہی ہے 11 ہجری کو۔ 11 ہجری کو منصب امامت و ولایت پہ امیر المومنین کرسی پہ بیٹھے، 40 ہجری کو امام حسن، 50 کو امام حسین، 61 کو امام زین العابدین، سلسلہ بڑھا پہنچ گیا 255 ہجری تک۔ 255 ہجری میں اللہ نے آل رسول کے گھر میں اسے بھیجا جس کا لقب تھا قائم۔ 260 ہجری میں قائم کے بابا کو زہر ملا، 260 ہجری میں منصب امامت و خلافت و ولایت کا تاجدار اللہ نے ہمارے اور تیرے امام قائم کو بنایا۔ 260 ہجری میں قائم چلے گئے پردہ غیبت صغریٰ میں، قائم نے مقرر کر لی اپنے 4 نائب، ہر نائب کا ایک زمانہ تھا، لوگ نائبین تک آتے، نائبین امام تک جاتے، مسئلے ہو جاتے حل۔ 329 ہجری میں اپنے آخری نمائندے کو تیرے اور میرے آخری امام نے یہ بلا کر کہا تیری موت کا وقت قریب ہے اور آج کے بعد میرا کسی کو نائب نہ بنانا، میں جا رہا ہوں پردہ غیبت کبریٰ میں، آج کے بعد میری کسی سے نہیں ہوگی ملاقات، کوئی مجھے دیکھ نہیں سکے گا، مجھے پتا ہوگا لیکن ان کو پتا نہیں ہوگا۔ کوئی میری گل سمجھ آ رہی ہے؟ پھر 300 فکر ذرا گننا،
329 ہجری میں امام زمانہ چلے گئے غیبت خبرہ میں، اور 329 ہجری سے لے کر آج ہے 1442 ہجری، جس کے محرم کی ہے 5ویں تاریخ، اسلامی مہینے کی اس 5ویں تاریخ کو یہاں ہو رہی ہے 10 اور 11 کے درمیان مجلس۔ اب آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ 329 ہجری سے لے کر 1442 ہجری تک یہ بنتے ہیں 1113 سال۔ 1113 سال تیرے گھروں تک محمد کا دین پہنچانے والا قوم۔ کوئی میری گل تو سمجھ آ رہی ہے؟ 329 ہجری سے لے کر 1442 ہجری تک 1113 سال گزر چکے ہیں۔ ذرا مل کے صلوات بھیجے محمد والا۔ یہ 1113 سال آپ نمازی بھی ہیں، آپ روزے دار بھی ہیں، آپ کے ہاں نکاح بھی ہوتے ہیں، آپ کے ہاں طلاقیں بھی ہوتی ہیں، آپ کے ہاں جنازے بھی اٹھتے ہیں، آپ کے ہاں غسل میت بھی ہوتا ہے، آپ کے ہاں قبر میں دفن بھی ہوتا ہے، آپ کے ہاں 5 تکبیر نماز جنازہ بھی ہوتی ہے، آپ کے ہاں تلقین بھی پڑھی جاتی ہے، آپ کے ہاں حلال محمد کو حلال سمجھا جاتا ہے، حرام محمد کو حرام سمجھا جاتا ہے۔ اے کبھی سوچیا ہی وے 1113 سال قوم تھے جنہوں نے تیرے گھر کی دہلیز تک آل محمد کا دین پہنچایا۔ اے بھائی اے جھگڑے دی گل نہیں، اے عقل دی گل۔ بندیاں دا عقل ختم ہو گئے اور سنتگی امام زمانہ دی تقلید کر دیں۔ جاہل کو پتہ ہی نہیں ہے کہ امام کی تقلید نہیں ہوتی، امام کی بیعت ہوتی ہے۔ تقلید اتنی مضبوط نہیں جتنی بیعت مضبوط ہے۔ تقلید تبھی مضبوط ہے جب بیعت کے پاکیزہ پردے کے اندر ہو۔ تقلید ہے حکم امام کی، بیعت ہے ذات امام کی۔ جاگتے بیٹھے ہو سامنے؟ تقلید ہے حکم امام کی، بیعت ہے ذات امام کی۔ ایک مجتہد چلا جائے چھوڑ کر دوسرے کی طرف جا سکتے ہو، ایک سے دوسرے کی طرف فتوے میں روگردانی کر سکتے ہو، بیعت ایک لمحے کے لیے چھوڑ سکتے ہو؟ کافر ہو۔ دائرہ اسلام سکھا، ناراض تو نہیں تھے بیٹھے بھائی؟ میرے دوستوں اور بزرگوں کا غور کرو، میں بات ختم کر گیا۔ کون ہے وہ لوگ؟ کتنا ظلم ہے، انہی کے ہاتھوں پہ اعتراض کیا جائے جنہوں نے دین رائے خدا میں ہاتھ کٹا کر بھی تیری قوم کا سودا نہیں کیا بلکہ تیری قوم کو یہودیت سے بچایا۔ ان پہ بھی بات ہو اور ایسے ایسے جاہل بات کریں، نہ منہ نہ متھا جن پاڑو نہ تھا، جن کو اپنی نسلوں کو بھی پتا تھا۔ خدا کی قسم میرے بھائیوں، یہ حساب تمہیں دینا پڑے گا۔ اے کوئی معمولی گل نہیں۔ کیا جرم ہے ایت اللہ خامنہ نے؟ کون سا جرم کیا ہے ایت اللہ سستانی نے؟ جو 40 سال علی کے روزے پہ بیٹھ کر دین نہیں سمجھ سکا ہے، جسے طہارت نہیں آتی، اسے بڑا دین کا پتہ ہے۔ خدا کے لیے بھائیو اب بھی عقل سے کام لو۔ دشمن آپ کی جڑوں کو کھوکھلا کرنا چاہتا ہے، آپ کے مرکز سے آپ کو جدا کرنا چاہتا ہے۔ 3 طاقتیں ہیں جو اللہ نے تمہیں عطا کی ہیں، ایک ولایت کی طاقت ہے، ایک عزاداری کی طاقت ہے اور ایک مرجعیت کی طاقت ہے، اور تینوں طاقتوں نے تمہیں فائدہ دیا ہے۔ ولایت وہ ہے جس نے تجھے بکنے سے بچا لیا ہے، عزاداری وہ ہے جس نے تجھے جھکنے سے بچا لیا ہے، اور مرجعیت وہ ہے جس نے تمہیں ٹوٹنے سے بچا لیا۔ اب تیری مرضی، اگر تو خود ٹوٹنا چاہتا ہے تو میں کیا کروں؟ مولانا کیا کریں؟
اگر تجھے خود ہی نہیں جوڑنا، اور ہمیں ایسے ناہنجار کو جوڑنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ جس کی زبانوں پہ ہر وقت آیات عظام کے خلاف بکواسات ہوں، ہمارے نزدیک مسلمان مومن ہونا تو دور کی بات، وہ انسان بھی کہلوانے کی بات، اور کسی ایسے شخص سے ہمارا کوئی اتحاد نہیں ہے، کوئی اس سے ہماری ایسی بات نہیں ہے۔ ہاں ہم ہر اس عزادار کے غلام ہیں جس کی عزاداری کربلا سے ماخوذ ہے اور جس کی ولایت غدیر سے ماخوذ ہے۔ میرے دوستو یاد، یہ دین جو آج ہم تک پہنچا، سچ بات یہ ہے اصل سے کہ اس میں ہمارا لگا کچھ نہیں، محمد کی بیٹی کا بچہ۔ بس میرے بھائی بزرگ آگے آپ کو جی بھر کے مصائب سنائیں گے، میں تبرکاً دو جملے پڑھتا ہوں، موضوع میرا کامل ہو گیا ہے۔ تھوڑا بیٹھ کے سوچا کر، آج جب بھی عزت زہرا پہ بات ہوتی ہے، بچانے والا جب امام والا آگے بڑھتا ہے تو سوچا کر یہ تیرا دشمن نہیں ہے، یہی تیرا ساتھی ہے جو تیری عزتوں کا محافظ۔ اور دوستو ذرا غور کیا کرو، یہ کتنا پاکیزہ دین ہے جس پر اتنا خرچ ہوا ہے، کبھی اولاد رسول، کبھی بنات رسول، کبھی رسول کی بیٹیاں، کبھی رسول کے بیٹے ذبح ہوتے چلے گئے، آل محمد کا دین بچتا چلا گیا، اور آج بھی کوئی قربانیوں میں دریغ نہیں ہے۔ کیا جرم تھا اس شہید سلیمانی کا کہ وہ محبت علی رکھتا تھا؟ کیوں مارا گیا اسے؟ محبت علی رکھتا ہے۔ کیوں مارا گیا اس انجینئر کو؟ محبت علی رکھتا ہے۔ لوگ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ تیرے دین کے یہ پاکیزہ ترین لوگ تجھ تک فکر اہل بیت پہنچا سکیں، اسی لیے کئی جال بنے جا رہے ہیں اور کئی طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں کہ کسی طرح ان کو ان کے مرکز سے ہٹا دیا جائے۔ لیکن رب کعبہ کی قسم، جو مرکز ہمیں کربلا نے دیا ہے نا، ہم مر سکتے ہیں، اس پہ آنچ نہیں آنے دے سکتے۔ جس مرکز کو بچاتے بچاتے حسین نے کبھی مسلم دیا ہے، جس مرکز کو بچاتے بچاتے حسین نے کبھی مسلم کے بیٹے دیے ہیں، اس مرکز کو بچاتے بچاتے حسین نے کبھی اکبر دیا ہے، کبھی عباس دیا ہے، کبھی قاسم دیا ہے۔ ہم اس مرکز کا سودا نہیں کر سکتے۔ دوستو آج 5 محرم ہے اور دل چاہ رہا ہے ایک جملہ اس غریب کی شہادت کا عرض کر دوں جس کا نام مسلم ابن عقیل ہے، جو میرے مولا کا غریب سفیر ہے، جس کو حسین نے کوفے میں بھیجا، اور بھیجا شاید اس لیے تھا کہ میرے مسلم جہاں اور کوفے کے حالات دیکھ، خط بڑے آ چکے ہیں، اور جہاں اور اسباب تھے نا، ایک سبب یہ بھی ہوگا کہ میرے بھائی دیکھ آ، کیا کوفہ اب بھی میری زینب کے قابل ہے؟ کیا کوفہ بھی میری بہنوں کے لائق ہے؟ لے آؤں میں نبی زادیاں، لے آؤں میں بنات رسول، لے آؤں میں دختران زہرا، آ جا دیکھا۔ مسلم چلے گئے، 18,000 بندوں کی بیعت کی ایک روایت، 40,000 کی بیعت کی اور روایت، بیعت ہوتی گئی، مسلم خوش ہوا اور خط لکھ دیا، مولا جلدی آ، زینب بھی لے آ، مولا ام کلثوم بھی لے آ، مولا اپنی سکینہ بھی لے آ، مولا رباب بھی لے آ۔ خط پہنچا، حسین چل پڑا۔ دوستو پھر ایک وہ موسم بھی آیا، بدلنے میں دیر نہ لگی۔ جب نماز پڑھائی تو ہزاروں پیچھے تھے، جب فارغ ہوئے نہ کوئی دائیں نظر آیا نہ کوئی بائیں نظر آیا۔ اب حالت زار کیا ہے؟ مسلم ابن عقیل ہے، کوفے کی گلیوں میں، کبھی اس گلی کبھی اس گلی، کبھی اس بازار کبھی اس بازار، غریب کوفہ جا رہا ہے اور یہی سوچ رہے ہیں مولا تجھے کیسے روکوں؟ اب زینب کو نہ لا، اب نہ لا، اب نہ لا، اب کوفہ تیری بہنوں بیٹیوں کے لائق نہیں رہا، اجرکم اللہ کی عبادت قبول کرے، اب انہیں نہ لے کر آ۔ رونے والوں پس میں آخری جملہ
کر مسلم بیٹھا، دروازہ کھلا، باہر نکلی، جوان میرے مکان کے سامنے کیوں بیٹھا ہے؟ کوئی حاجت ہے جو تمہیں لے آئی ہے؟ فرمایا ہاں بڑھیا، پانی پلا دو۔ پیالہ پانی کا پلایا، دروازہ بند کر کے اندر چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر جو پلٹی نا، اور یہ سخت الفاظ تھے اس کی زبان پر، اے جوان، رات کے اس پہر میں میرے دروازے پہ بیٹھنا تیرا اچھا نہیں لگتا ہے، جا اپنے گھر چلا جا۔ آئے سننا تھا سید کی ڈھا نکلی، رو کے کہا بڑھیا، گھر وہ جائے جس کا کوئی گھر ہو۔ مرحبا مرحبا مرحبا، اور بیٹیوں کی چادریں سلامت، اور بہنوں کے پردے سلام، اجرکم اللہ۔ میں قبلہ سے معذرت کر کے 1 منٹ لے رہا ہوں۔ کہا ہائے، گھر وہ جائے جس کا کوئی گھر ہو۔ سمجھ گئے میرے مولا کا سفیر ہے۔ دروازہ کھول دیا، حضرت اندر چلے گئے۔ جب اندر گئے نا حضرت مسلم ابن عقیل سے پوچھنے لگی، مولا بستر بنا دوں، مولا کھانا لگا دوں؟ میں کہوں گا تو نہ پوچھ۔ زخمی ہے مسلم ابن عقیل، اندر کا زخم کھا رہا ہے اسے۔ کون سا زخم ہے؟ اسے بستر اچھا نہیں لگتا جس کی زینب ریت کے ٹھیک اسے بستر اچھا نہیں لگتا، اور جس کی آزادیاں اور ایک ڈھیلوں پہ سفر کر رہی ہو، اور رونے والوں یہی وجہ ہے۔ فرمایا مجھے مصلی بچھا دے، مصلی بچھا، عبادت کرنے لگے۔ تھوڑی دیر نہ گزری کہ آنکھ لگی، پھر کھلی تو کہہ رہے تھے ان للہ و انا الیہ راجعون۔ دوڑ کے تو آئی، مولا کیا ہو گیا ہے؟ کہا ابھی خواب میں رسول اللہ بھی آئے ہیں، علی مولا بھی آئے ہیں، فاطمہ زہرا بھی آئے ہیں، اور مجھے کہہ رہے تھے اور میرے بیٹے کا سفیر تھوڑی دیر کا مہمان رہ گیا، تھوڑی دیر، آخری جملہ، تھوڑی دیر کا مہمان رہ گیا۔ اس مومنہ کا بیٹا یزیدیت کا سپاہی تھا، اس کو خبر ہوئی نا، جا کر اطلاع دے دی۔ پتہ تب چلا جب 500 گھوڑ سوار ہوں گے، ٹاپوں کی آواز توبہ کے مکان کے باہر آئی۔ شیعہ مر جاتا یہ جملہ نہ کہتا، اس گھر کو کوئی اتنا پیارا تھا نہ پردہ، جیسے آواز آئی مسلم نے تلوار کو نیام سے نکالا۔ توبہ نے آگے بڑھ کے کہا مولا نہ جاؤ، یہ صفان ہے، مولا